بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش قسمتی یا بد قسمتی سے وہ گھر میں 3 بھائیوں کی بڑی بہن تھی۔ بھائی تقریباً اسی نے پالے تھے، جس کی وجہ سے خود اس کا بچپن نا آسودہ اور ادھورا سا تھا۔ اسے کسی بھی تقریب میں نہیں لے جایا جاتا تھا۔ بھائیوں کو پتہ نہیں کیسے مٹی کھانے کی لت پڑ گئی تھی، اور والدین نے کمپیوٹر جنریٹڈ کھانڈ تیار کر رکھی تھی۔ ان کا خیال رکھنا مٹی نہ کھائیں، خیال رکھنا مٹی کی طرف نہ جائیں۔ اس بیچاری کے خواب بھی بھائیوں کو مٹی کھانے سے روکنے کی جدوجہد میں ٹوٹتے۔ جوان ہوئی تو خدا کر کے ایک رشتہ قبول کر لیا گیا، جو کہ ابا جی کے مسجد کے ساتھی کا بیٹا تھا۔ شادی کی شاپنگ کے دوران بھی اس کی پھوپھیاں شاپنگ کے نام پر مٹر گشت کرنے نکل جاتیں اور اپنے بچے اس کے حوالے کر جاتیں، اس کمانڈ کے ساتھ کہ ان کا خیال رکھنا مٹی نہ کھائیں۔ خدا کر کے شادی کی تقریبات مکمل ہوئیں اور وہ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے پیا گھر سے دھار گئی۔ شکر اس بات کا کہ بھائیوں سے جان چھوٹی۔ اب 4 دن اپنی نیند سوئے گی اور اپنی جاگ جاگے گی۔ 2 گھنٹے برسے سکڑی سمٹی خوفزدہ ہرنی کی طرح بیٹھی تھی کہ گھونگھٹ کشائی کا مرحلہ بھی گزرے اور وہ رسومات سے چھٹی پائے۔ شوہر تشریف لائے تو سلام نہ کلام، مصلی بچھایا اور نفل شروع کر دیے۔ نفل پڑھ کر فارغ ہوئے تو دعا شروع کی۔ دعا بھی اتنی لمبی جیسے گڑ گڑا کر کسی مصیبت سے بچنے کی صحیح فرما رہے ہوں۔ جلتو جلالتو آئی بلا ٹال تو۔ آخر پلنگ کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہاں بھی کوئی مخلوق بٹھا رکھی ہے۔ باقی 5-10 منٹ اس کے ہاتھ پکڑ کر کچھ پڑھتے گزار دیے، پھر 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور کسی کیمسٹ کی طرح کھانڈ دینے لگے۔ دیکھ، تجھے میرے ماں باپ کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ جادوئی جملہ سنتے ہی دلہن کا ترا نکل گیا اور کمرہ اپنی چھت سمیت گھوم گیا۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ بچوں کی نسبت بڑوں کو سمجھانا کتنا مشکل ہوگا۔ اس نے ساری رسمی کارروائی اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور گھونگھٹ اٹھا کر بے ساختہ پوچھا، کیوں؟ تیرے ماں پیو بھی مٹی کھاندے نے؟